محترم بزرگ عزیز دوستوں، امید کہ آپ سب روزے سے ہوں گے۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے کی سورہ تحریم کی 5ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیک عورتوں کی چند صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ مسلمات مؤمنات، نیک عورتوں کی چند صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے والی اور صحیح عقیدہ رکھنے والی، قانتات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والی، تائبات، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے والی، عابدات، عبادت کرنے والی، سائحات، روزہ رکھنے والی۔ ان دونوں کو عبادت کے بعد پھر روزے کا ذکر۔ نیک عورتوں کی چند صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ نیک عورتیں جو ہوتی ہیں وہ عبادت کرتی ہیں اور روزے رکھتی ہیں۔ عبادت گزار بیوی اگر کسی کو مل جائے تو اسے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ عبادت، سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے والی۔ اگر گناہوں سے بچنے والی بیوی مل گئی تو وہ سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ اسے عبادت گزار بیوی مل گئی اسے۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہے، بہت سی بیویاں بیچاری نیک بننا چاہتی ہیں مگر شوہر نیک بننے نہیں دیتے۔ شوہر کی طرف سے بات یہ ہوتی ہے کہ جب میرے دوست احباب آئیں تو تم ان کے سامنے آیا کرو، وہ کوئی غلط انسان تھوڑی ہے، میرے دوست ہیں، ان کے سامنے آنے میں کیا حرج ہے۔ بیوی پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن شوہر پردہ کرنے نہیں دیتا۔ بیوی نیک بننا چاہتی ہے لیکن شوہر، بہت سے شوہر یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ گاڑی میں گھومے بے پردہ ہو کر، بلکہ بہت سے آج کل کے نئے نوجوان تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ گاڑی چلائے اور میں پیچھے بیٹھوں، وہ مجھے گھمائے۔ مجھے دوسرے کام ہے نا فون میں، تو بے پردہ ہو کر کیا کرے، وہ گاڑی چلائے اور میں پیچھے بیٹھوں۔ ماحول آج کل الٹا بنتا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، گھروں میں دینی ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم لوگ خود اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ بچوں کو لگا دیا ہمیشہ کارٹون میں، بچوں کے لیے الگ الگ موبائل، ان کے لیے پھر نیٹ، اور پھر ان کے لیے وہ ہمیشہ کارٹون میں مشغول۔ اب جب یہ 24 گھنٹے کارٹون دیکھیں گے، زیادہ وقت جب یہ کارٹون میں گزاریں گے، پھر آگے چل کر ماں باپ ان بچوں کو نصیحت کریں گے تو وہ بچوں کو ایسا لگے گا جیسے ان کے سر پر کوئی ہتھوڑا مار رہا ہے۔ کوئی بھی نصیحت کرے گا، اچھی بات بتائے گا، ان کو نہیں سنیں گے کسی کی، وہ انہیں ایسا لگے گا کہ ان کے سر پر کوئی سبل سے جو ہے مار رہا ہے، کوئی ہتھوڑے سے مار رہا ہے ان کو۔ وہ کس کی سنیں گے؟ وہ سنیں گے صرف نیٹ کی سنیں گے، کارٹون کی سنیں گے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں سنیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ گھر میں دینی ماحول دیکھ کر مرد احباب خوش نہیں ہوں گے۔
بھائی بہت سے مرد وہ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں چلو ہمیں نیک نہیں، کم سے کم گھر میں تو بھی نیکی کا ماحول ہو، ہم نمازی نہیں گھر میں تو بھی نیک ذرا نمازی ہوں، ہم باہر گناہ کرتے ہیں گھر میں کم سے کم جو ہے گناہ نہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسا چاہتے ہیں، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ گھر کی مستورات روزہ رکھیں گی، مرد احباب خوش نہیں ہوں گے۔ گھر کی مستورات قرآن کی تلاوت کریں گی، مرد احباب خوش نہیں ہوں گے۔ گھر کی مستورات عبادت کریں گی، وہ گھر کے جو مرد ہیں وہ مرد احباب خوش نہیں ہوں گے۔ گھر میں بچے قرآن کی تلاوت کریں گے، وہ مرد احباب دیکھ کر ان کو تسلی نہیں ہوگی، ان کو بے قراری بے چینی ہوگی۔ ہمارا گھر ملا تھا کیا اجتماع کے واسطے؟ ہمارا گھر ملا تھا کیا یہ 24 گھنٹے تلاوت کے واسطے؟ ان لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ گھر میں سب آزاد ہونا، کوئی کسی کو نہیں پوچھنا، نہ باپ بیٹے سے کچھ پوچھنا، نہ بیٹا باپ سے کچھ پوچھنا، نہ ماں بیٹی کو کچھ پوچھنا، نہ بیٹی ماں سے کچھ پوچھنا، سب اپنی اپنی زندگی گزارنا آزاد۔ ایسا گھر اگر کوئی ہے تو لوگ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا گھر ہے یہ، کوئی روک ٹوک نہیں، کب ہونا آ سکتی، کب ہونا جا سکتی، کب ہونا کھا سکتی، کب ہونا پی سکتی، بیٹا کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے باپ کچھ نہیں پوچھتا، بیٹی کیا کر رہی ہے ماں نہیں پوچھتی۔ تو وہ گھر ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا گھر ہے، لیکن اللہ کی قسم ایسے گھر کچھ دنوں کے بعد ان گھروں میں ایسی بے سکونی آتی ہے، وہ بے سکونی وہ گھر والوں کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتے، ویسی بے سکونی آ جاتی ہے وہ گھر میں، کیونکہ اللہ کے احکام نہیں، روک ٹوک نہیں۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عورتوں کی چند صفات بیان کر رہے ہیں، اس میں سے ایک یہ بیان کیے کہ نیک عورت وہ ہیں جو عبادت کرنے والی ہیں، روزہ رکھنے والی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ گھر کے مستورات کو بتائیں تاکہ وہ نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ نفلی روزے پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، اس کے علاوہ چاند کے تاریخ کے ایام 20 کے روزے 13، 14، 15، چاند کے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، آج یہ ماحول بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں عبادت کا ماحول ہی نہیں ہے۔ جب گھر میں عبادتوں کا ماحول نہیں ہوتا، پھر وہ گھر میں جھگڑوں کا ماحول ہوتا ہے۔ کیسا ماحول ہوتا ہے وہ گھر میں؟ عبادت کا ماحول نہیں تو صبح و شام جھگڑے ہی جھگڑے، لڑائیاں ہی لڑائیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر میں عبادت کا ماحول ہی نہیں ہے۔ تو روزہ میرے عزیز ساتھیوں بہت اہم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے روزہ۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ روزے سے انسان کی صحت اچھی بن جاتی ہے، انسان ایک دم فٹ رہتا ہے، اس کی صحت اچھی بن جاتی ہے۔ بیماریاں کثرت سے روزہ رکھ کر دیکھیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو تو روزہ رکھنے کی عادت ہی نہیں ہے، کھاتے جو اتنا ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کبھی سموسے کھا رہے ہیں، کبھی وڑے کھا رہے ہیں، کبھی بجیاں کھا رہے ہیں، کبھی گوبھی منچوری، کبھی پانی پوری، کبھی مسال پوری، پتہ نہیں کیا کیا، کبھی کھٹا، کبھی میٹھا، کبھی تیکھا، کبھی پھیکا، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی پان، کبھی چنگم۔ تو 24 گھنٹے ہمارا منہ ایسا بزی رہتا ہے، جیسے وہ بکریاں چرتے نا، ایسا ہمارا منہ بزی رہتا ہے 24 گھنٹے۔ یہ جتنی قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ بیماریاں جتنی بھی نئے نئے قسم کی وہ پیدا ہو رہی ہیں، وہ کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے، بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں۔ روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو روزے کے بہت سارے فائدے ہیں، ان میں کچھ فائدے میں آپ کے سامنے گنا دوں۔
روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نفلی روزہ، اللہ آج ہم لوگ روزے سے ہیں، اسی طرح اللہ ہمیں اور بھی روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نفلی روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ کوئی اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے بڑھ کر اسے عطا فرماتے ہیں۔ ایک بندہ روزے فرض نہیں، پھر بھی اس نے روزے رکھا، اللہ کے لیے وہ اٹھا، سحری کیا، پورا دن وہ کھانے پینے سے رکا رہا، بھوک کو اس نے اللہ کے لیے برداشت کیا، تو اللہ کے لیے جب یہ عمل کرتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بڑے قدردان ہیں۔ اللہ کیا ہے بھائی؟ بولو نا، اللہ کیا ہے؟ بڑے قدردان ہیں۔ بھائی دنیا میں ہم قدر کرنے والوں کو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ اچھا، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ قدردان کسے کہتے ہیں؟ بھائی سمجھیں گے قدردان کسے کہتے ہیں؟ قدردان کی لسٹ میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں آپ نے ان کے لیے بہت کچھ کیا، آپ نے اپنے جان سے، اپنے مال سے، ہر طرح سے ان کے لیے بہت کچھ کیا، آپ نے ان کی مدد کی، لیکن جب آپ کو مدد کی ضرورت پڑی تو وہ منہ پھیر لیے، وہ بھاگ گئے۔ جب آپ کو مدد کی ضرورت پڑی تب وہ ایسے آپ کو بھول گئے کہ آپ کو پہچانتے نہیں، آپ سے رشتہ ہی توڑ لیے۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے بے غیرت۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بے غیرت، احسان فراموش، احسان فراموش، بے غیرت، بے شرم، گھٹیے انسان ہیں وہ، کہ جن کے لیے آپ سب کچھ کرتے رہے لیکن آپ کو جب ان کی ضرورت پڑی تو وہ منہ پھیر لیے۔ یہ پہلی قسم کے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی آپ نے مدد کی، جن کا آپ نے ساتھ دیا، جن کا آپ نے تعاون کیا، جن کے ساتھ آپ نے احسان کا معاملہ کیا، تو جتنا آپ نے احسان کیا اتنا وہ بھی آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں، جتنا آپ نے، زیادہ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی کو دھکا لگا رہے تھے، آ کر انہوں نے جو ہے وہ گاڑی کو دھکا لگا رہے تھے، آپ نے ان کا ساتھ دے دیا۔ کسی موقع پر آپ دھکا لگا رہے تھے، انہوں نے آ کر آپ کو ساتھ دے دیا۔ کبھی آپ کو کپڑوں کی ضرورت تھی، آپ نے ان کو کپڑے دلائے تھے تو انہوں نے آپ کو کپڑے دلا دیے۔ جتنا آپ نے احسان کیا اتنا اس نے بھی کر دیا۔ ان کو بھی معاشرے کے اندر اچھے انسان سمجھے جاتے ہیں۔ یہ احسان فراموش نہیں بولیں گے ان کو بے غیرت نہیں بولیں گے، ان کو بے حیا نہیں بولیں گے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اچھے انسان ہیں۔ لیکن قدردان کسے کہتے ہیں؟ اصلی قدردان کسے کہتے ہیں؟ قدردان اسے کہتے ہیں کہ اس کے ضرورت کے وقت آپ نے مدد کی، جب آپ کی ضرورت ہو تو آپ کی مدد سے بڑھ کر اس نے آپ کی مدد کر دی۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں کہ قدردان، اللہ بڑے قدردان ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے بڑھ کر اسے عطا فرماتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں قدردان کسے کہتے ہیں۔ ایک صاحب تھے بڑے مالدار، اچھے مالدار تھے، اپنے ایک ساتھی کی پرانی گاڑی لے کر وہ کہیں جا رہے تھے، اور ان کے کپڑے بھی ایسے تھے میلے کچیلے، ظاہر میں وہ گاڑی کو اور ان کے کپڑوں کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ بہت بڑے سیٹ ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں۔ گاڑی بھی بہت پرانی سی تھی اور ان کے کپڑے بھی میلے کچیلے تھے، لیکن تھے بڑے مالدار، صاحب ثروت۔ اب وہ راستے میں جا رہے تھے، جاتے جاتے پیٹرول ختم ہو گیا، گاڑی کا پیٹرول
ختم ہو گیا۔ تو ایک پیٹرول پمپ پر گئے اور پیٹرول پمپ میں جو ملازم ہوتا ہے پیٹرول ڈالنے والا، اس سے جا کر کہا کہ بھائی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، اب میں اسے ڈھکیل کر کہاں تک لے جاؤں گا؟ غلطی سے میرا پرس گھر میں بھول کر آ گیا ہوں، میں تھوڑا سا فری میں پیٹرول ڈال دے، کل میں پیسے دے دیتا ہوں۔ پیٹرول پمپ کوئی فری میں ڈالتا کیا بولو؟ وہ بھی آج کل تو نہیں ڈالتے صحیح۔ ویسا بھی بڑا رحم دل والا رہا تو تمہاری واچ نہیں تو موبائل کیا تم ایک رکھو جو بولتا۔ لیکن وہ ملازم ایسا تھا، اس کی قسمت جاگی ہوئی تھی۔ اس ملازم نے سوچا کہ بیچارہ غریب ہے، انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے، بھول کر آ گیا۔ اس نے سمجھو کہ پیٹرول ڈال دیا، فری میں اس نے پیٹرول ڈال دیا اور اس نے کہا کہ لو بھائی میں ڈال دے رہا ہوں، میری تنخواہ میں سے میں کٹ کر دوں۔ اب یہ جو مالدار تھا، یہ وہاں سے جاتے جاتے اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس ملازم نے مجھے غریب سمجھ کر میری مدد کی۔ اس نے 100 روپے کا پیٹرول ڈالا یا 1000 روپے کا ڈالا، جتنا بھی ڈالا اپنی حیثیت کے مطابق اس نے ڈالا۔ مجھے غریب سمجھ کر اس نے میری مدد کی، میرا دل خوش کیا۔ اللہ نے مجھے لاکھوں کروڑوں روپے دیے ہیں، میں لاکھوں میں کہتا ہوں، یہ 100 200 میرے سامنے کچھ نہیں ہے، میرے لیے کچھ بھی یہ زیادہ نہیں ہے۔ اس نے دوسرے دن کیا کیا، 1,00,000 روپے لے کر آیا اور اس ملازم کو دے دیا کہ کل تو نے مجھے خوش کیا، آج میں تجھے خوش کر رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں قدردان۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قدردان۔ سمجھے؟ قدردان کسے؟ اللہ بڑے کیا ہیں؟ قدردان۔ اللہ کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں، اللہ ان کے روزے کی قدر کرتے ہیں، ان کو بہت بڑا بدلہ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ ایک عورت تھی، بیچاری بہت غریب تھی، صحیح میں غریب تھی، سچی مچی۔ پہلے جو غریب ہوتے تھے وہ سچی غریب ہوتے تھے، آج کل کی طرح نہیں۔ یہاں تو مسجد کے باہر ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہے، 3-4 جگہ اکاؤنٹ بھی کھلا ہوا ہے، صحیح۔ ایسے نہیں، ایسے ڈھونگ والے نہیں، سچی مچی کی غریب عورت تھی۔ کسی حکیم اس عورت کے بچے کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی۔ حکیم صاحب نے یہ کہا کہ ان کو شہد پلانا پڑے گا، تمہارے بچے کو شہد پلاؤ، بچہ صحیح ہو جائے گا۔ اب وہ بیچاری عورت، اس کے پاس شہد خریدنے کے لیے پیسے نہیں، وہ شہد والے کے پاس گئی، وہ کوئی اللہ والے تھے، اور جا کر کہنے لگی کہ حکیم صاحب نے میرے بچے کو شہد پلانے کو کہا ہے، شہد خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے فری میں آپ تھوڑا سا شہد دے دو تاکہ میں اپنے بچے کو پلا سکوں۔ وہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کو اس عورت کے اس غریبی پر ترس آیا، رحم آیا۔ انہوں نے ایک مٹکا، شہد سے بھرا ہوا ایک مٹکا اس عورت کو ہدیے میں دے دی۔ خادموں نے، نوکروں نے کہا کہ حضرت آدھی بوتل یا 1 بوتل شہد بھی دے دیتے تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی، ایک مٹکا آپ دے دیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں شہد کا تاجر ہوں، میں شہد کی تجارت کرتا ہوں، یہ آدھی بوتل اس کی ضرورت ہے، صحیح ہے، 1 بوتل اس کی ضرورت ہے، لیکن میں دوں گا تو اپنے شان کے مطابق دوں گا، ایک مٹکا میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں اپنے حساب سے دوں گا۔ اس نے اپنے حساب سے ایک مٹکا دے دیا۔ اسے کہتے ہیں قدردان۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قدردان۔ تو بندے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ قدردان کو عربی میں شکور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شکور۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام شکور ہے، یعنی اللہ کی صفت ہے قدردانی۔ تو بندے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کیسا عطا فرمائیں گے؟ اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ اور اللہ کی شان، اللہ فرماتے ہیں ایسا بدلہ دیں گے، ما لا عین رأت
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ایسا بدلا کہ اس کو اب دنیا میں جو قدردان ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیش دے دیتے ہیں. دنیا کے جو قدردان ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کیش دے دیتے ہیں. اب پیٹرول پمپ میں انہوں نے اس کی مدد کی، اب وہ مالدار قدردان تھا تو کیش 1 لاکھ روپے اس نے دے دیے. وہ شہد والے قدردان تھے، 1 مٹکا ان کو دے دیے. تو اللہ تو سب سے بڑا قدردان ہے. تو ہم روزہ رکھے تو ہونا کیا چاہیے؟ افطاری کرتے ہی ہمیں کیا ہو جائے؟ اگر اللہ بھی اسی طرح کیش دینے لگیں گے تو بتاؤ پوری دنیا میں کوئی باقی رہے گا؟ سب نیک عمل کرنے لگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھ لیے. بھئی محلے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے، اس کی 1000 روپے کی میں مدد کرا تو صبح کے دن 10,000 کی مدد کرتا ہی نہیں، صبح کے دن 1 لاکھ روپے مجھے دے سکتا ہی نہیں. اگر ایسا معلوم ہو جائے تو آپ دل میں یہ دعا کرو گے کہ اسے مدد کرنے کی ضرورت پڑ جائے اور میں مدد کروں. کاش مجھے ایسا موقع مل جائے کہ میں 1000 کی اس کی مدد کر دوں، تاکہ آئندہ کل کیا کرے یہ میری 1 لاکھ کی موقع تلاش کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ دنیا میں کیش کا نہیں ہے. دنیا میں بھی دیں گے لیکن پورا بدلہ جو ہے وہ کہاں دیں گے؟ آخرت میں دیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے، اس کے علاوہ تو ایمان ہی نہیں ہے. یہی مومن کا عقیدہ ہے. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، وقت کتنا ہو رہا ہے؟ کتنا ہے؟ 4 منٹ، 1.5 گزشتہ جمعہ وقت زیادہ ہو گیا. تو روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی صحت، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. ہم لوگوں کو نفلی روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے کیونکہ کھانے کی زیادہ عادت ہو گئی ہے. صبح میں چائے، وہ بھی خالی چائے نہیں، چائے کے ساتھ بسکٹ، برفی، بننا، اور پھر اس کے بعد دوپہر میں خوب پیٹ بھر کو کھاتے ہیں. حالانکہ صبح میں بریانی کھا گئے تھے، پھر بھی دوپہر میں خوب پیٹ بھر کو. پھر دوپہر میں کھانے کے بعد ذرا خود سوتے بھی نہیں. دوپہر میں کھانے کے بعد نہیں سونا یہ اتنا نقصان دہ ہے، اتنا نقصان دہ ہے، اس سے انسان کی صحت میں بڑا اثر پڑتا ہے. بلڈ پریشر اس سے بڑھتا ہے، شوگر پیدا ہوتا ہے، موٹاپا پیدا ہوتا ہے، بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر دوپہر کے کھانے کے بعد انسان تھوڑی دیر آرام نہیں کرتا. تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے کھانے کے بعد اتنا ضروری ہے. جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرو کیونکہ شیطان آرام نہیں کرتا. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام نہیں کرتے ان کا یہ کام شیطان کا کام ہے. تھوڑی دیر آرام نہیں کیے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دماغ بھئی پورا خون پیٹ کی طرف چلا گیا، دماغ تھک جاتا ہے. اس کے باوجود دماغ کو آرام کی ضرورت ہے، اس کے باوجود انسان جاگا ہوا ہے، کام میں لگا ہوا ہے. پھر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے انسان کی طبیعت میں. پھر جب گھر کو آتا ہے چھوٹی چھوٹی غلطیاں اسے بڑی لگتی ہیں اور پھر بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کرتا ہے. اب ادھر بیچاری بیوی، وہ بھی دوپہر میں کھانے کے بعد سوئی نہیں، انہیں بھی سو کو نہیں. اب انہیں اسے ڈانٹ رہا، انہیں اسے ڈانٹ رہی ہے. اچھا پورا زبردست یہ پوزیشن ماحول گھر کا رات سوئے تک. اچھا ہے کیا بولو؟ تو اس لیے دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر سوئیں گے، انشاءاللہ آرام کریں گے. سنت ہے قیلولہ کرنا. تو بتا رہا تھا کہ روزے کے بہت سارے فوائد ہیں. ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اور روزے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سحری کھاتے ہیں رات میں اٹھ کر، تو سحری کی وجہ سے گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے. 3 بجے 4 بجے اٹھ کر جب وہ سحری کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے کہ میرے بندے، میرے بندیاں میرے واسطے رات کو اٹھ کر
یہ کھا رہے ہیں، ان کو اس حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت اور اتنا پیار آتا ہے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں کو لگا دیتے ہیں کہ میرے ان بندوں اور بندیوں کے لیے دعا کرو تاکہ میں قبول کروں، اتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ایک چیز، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ڈیفنس کی طاقت پیدا ہوتی ہے، برداشت کی طاقت پیدا ہوتی ہے، صبر کی طاقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ آج یہ چیز نہیں ہے، بڑے تو بڑے بچوں میں بھی صبر نہیں ہے۔ آج بگاڑی سو کون ہمیں چاہیے۔ ایک والد صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے کہ حضرت میں تو بچوں کو بلا لگ جاتا ہوں بیکری کو، کیا ہونا لے لو تمہیں گھر کو۔ اب یہ کھلا کھلا کو بچے کیا کیا پوچھ رہی وہ دلانا، جیسا پوچھ رہی اس سے اچھا دلانا۔ اب یہ دلا کو بچوں کو عادت ہو گئی، خدا نہ خواستہ صبح کے دن آپ مر گئے، اب اس کی خواہشات پوری کرنے والے کون بھی نہیں، تو یہ بچہ کیا کرے گا؟ دوسرے کے گھر کو جائے گا، نہیں تو چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا۔ اس بچے کو چور اور ڈاکو آپ نے بنایا، ماں باپ بنا رہے ہیں ان کی ہر خواہشات کو پوری کر کے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جب انسان روزہ رکھتا ہے، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالتے ہیں، تو اس سے انسان کے اندر قوت برداشت، صبر کا مادہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اور روزے کا بہت سارے فائدے ہیں۔ سحری کے بارے میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری میں اللہ تعالیٰ نے سحری کے کھانے میں برکت رکھی ہے۔ دوسرے کوئی کھانے ایسے نہیں ہیں جس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کہیں کہ اس میں فائدہ ہے، لیکن سحری کا کھانا ایسا ہے کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھانا ایسا ہے، اس میں روحانی فائدے بھی ہیں اور جسمانی فائدے بھی ہیں۔ کیسے فائدے؟ روحانی فائدے اور جسمانی فائدے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کو بہت بہترین روزہ کہا گیا، کیونکہ وہ پوری زندگی ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، بہترین روزہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھ لیے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیے، ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ تو روزے رکھیں گے بھائی انشاءاللہ، نفلی روزے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب کرے۔